یہ اذیت پہنچے تو نبی مکرم بے قرار ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ دو مثالیں آپ نے سنی، تیسری مثال سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی سے گزرے تو کسی بچے کی رونے کی آواز آئی، میرے آقا رکے، پوچھا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اندر ایک استاد انہیں پڑھا رہا تھا، انہوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ نالائق ہے، یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ یاد نہیں کرتا، اس لیے تادیباً مارا ہے۔ آقا نے فرمایا معلم تیرا حق ہے تو کو بچوں کو تادیباً مارے، سمجھائے، مگر نبی سفارش کرتا ہے کہ آج کے بعد اس بچے کو نہیں مارنا۔ فرمایا اے اللہ کے نبی کیوں؟ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے رونے نے محمد کو تکلیف دی ہے۔ وجہ؟ فرمایا اس بچے کا رونا میرے حسین سے ملتا ہے، اس کے رونے کا انداز میرے حسین سے ملتا ہے، اس لیے میں سفارش کرتا ہوں کہ آئندہ اس کو نہ رلایا کرو۔ بتائیے کہ فقط رونا حسین سے ملا ہے تو نبی کے قدم رکے۔ یہ تو ایک استاد تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت امام حسین رو رہے تھے، نبی مکرم نے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا کیوں روتے ہو؟ فرمایا اماں نے مارا ہے۔ نبی کا لخت جگر، نبی جس کو کائنات میں سب سے زیادہ پیار فرماتے ہیں، جس کو نبی اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں، فاطمہ، حسین کیوں رویا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ تنگ کر رہا تھا، بات نہیں مان رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہیدان کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام اگر اپنی ماں سے ناراض ہوتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو مجھے بہت پیاری ہے، مگر حسین رلانے کی اجازت نہیں ہے، حسین رلانے کی اجازت نہیں ہے۔ گویا نبی کو ایک ڈائریکٹ اذیت اور پھر میرے آقا کے پیاروں کو جو تکلیف پہنچاتا ہے وہ گویا ڈائریکٹ نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ تشریح اور تفسیر اعجاز کی نہیں ہے۔ میرے آقا نے حسن اور حسین کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي، جس نے حسن و حسین سے محبت کی گویا اس نے میں محمد سے محبت کی۔ فَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، اور سنو یہ محمد کا فتویٰ ہے، جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا ہے وہ محمد سے بغض رکھتا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَ مُحَمَّدَ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهُ، اور جو محمد کا دشمن ہے وہ رب کا دشمن ہے۔ پھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے کہا مولا جو حسن و حسین سے دشمنی رکھے تو بھی اسے اپنے آپ سے دور کر لے، اور اے اللہ جو حسن و حسین سے محبت رکھے، نبی کہتا ہے اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ حسن کی خوشی مصطفیٰ کی خوشی، حسین کی خوشی مصطفیٰ کی خوشی، اور جس نے حسن کے خلاف دل میں بغض رکھا، جس نے حسین کے خلاف دل میں بغض رکھا، یہ وہ مت سمجھے کہ ابو طالب کی نسل سے بغض رکھ رہا ہے، یہ وہ مت سمجھے کہ حسین کے بیٹوں سے بغض رکھ رہا ہے۔ جس نے حسین سے بغض رکھا وہ ڈائریکٹ دشمن مصطفیٰ ہے۔ کوئی کہے یہ کیسے ہوا؟ اس لیے ہوا کہ آقا نے سمجھایا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ حسین رویا تو مصطفیٰ رویا، حسین ہنسا تو مصطفیٰ ہنسا، حسین راضی ہو گیا تو مصطفیٰ راضی ہو گیا۔ ارے لوگوں کیا پوچھتے ہو؟ گردن حسین کی کٹتی ہے، شہید مصطفیٰ ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچنے والی تکلیف کا اگر اندازہ لگانا چاہو تو 48 سال پیچھے آئیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح سند سے جو روایت لاتے ہیں وہ مٹی
جو ام سلمہ کو عطا فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ، جب میرا حسین شہید ہوگا یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ وہ نصف صدی پہلے امام حسین علیہ السلام کی یاد رکھ دی، بنیاد رکھ دی کہ یہ مٹی پاس رکھنا، جس دن یہ خون کی طرح سرخ ہو جائے سمجھ لو میرا حسین شہید ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک 10 محرم کا دن تھا اور میں کہلولی کے لیے دوپہر کو سوئی تو میں نے خواب دیکھا، نبی مکرم کو خواب میں دیکھا کہ میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو ہیں، بالوں اور داڑھی مبارک میں مٹی ہے، پاؤں مٹی سے لترے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، کس کیفیت سے آئے ہیں؟ آپ تو کہیں گے نا خواب ہے، نبی جس حال میں خواب میں آ جائے وہ حق اور سچ ہوتا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں آنکھوں میں آنسو، بالوں میں گرد و غبار، داڑھی میں گرد و غبار اور پاؤں مٹی سے اٹے ہوئے، یا رسول اللہ یہ کیسی حالت بنی ہوئی ہے؟ آقا نے فرمایا ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، ظالموں نے میرے سامنے میرے حسین کو شہید کر دیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں اٹھ کے گئی اور مٹی کو دیکھا تو وہ مٹی واقعی خون میں بدل چکی تھی، تب آپ کی گریہ بدلی۔ یہ میں اذیت اور تکلیف کی بات کر رہا ہوں۔ آئیے یزید بدبخت نے مدینہ المنورہ سے لے کے مکہ المکرمہ سے ہوتے ہوئے کوفہ سے لے کے کربلا تک قدم بقدم انسانی حقوق کو بھی پامال کیا اور نبی کے گھرانے کے دل کو توڑا، تکالیف دی۔ 10 محرم الحرام کے دن کی تکالیف کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ کے کربلا سے واپسی کی سفر کی کچھ سرخیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جن کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے وہ اپنی اولاد کا تصور کرے، بندہ ماں ہو یا باپ ہو خود بہت ساری اذیتیں برداشت کر لیتا ہے، مگر جب بات اولاد پہ آتی ہے، ارے بابا مرغی اپنے چوزوں کے لیے شاہین سے لڑ پڑتی ہے، کمزور ہوتی ہے نا مرغی، مگر بچوں کی اذیت میں بچوں کو بچانے کے لیے وہ اژدہا سے لڑتی ہے۔ ارے وہ ہرن کمزور سا اپنے بچے کو بچانے کے لیے شیر اور چیتے سے لڑ پڑتا ہے۔ یہ رب نے ماں باپ کے دل میں محبت رکھی ہے، اس لیے اولاد کو آزمائش کہا گیا ہے، فتنہ کہا گیا ہے۔ صاحب اولاد اپنے چھوٹے بچے بچیوں کو بستروں پہ چھوڑ کے آئے ہیں، اس کھلے میدان میں درد حسین کو سمجھنے آئے ہیں۔ اب جب میں اگلا لمحہ بیان کرنے لگا ہوں تو اپنے بچوں کا سونا یاد کر، وہ پنکھوں ابھی ابھی آپ کو خیال آیا نا کہ جب لائٹ چلی گئی میرے گھر میں تو جنریٹر نہیں ہے، میرے بیٹے کو گرمی لگے گی، ارے میں یہاں ہوں میری بیٹی کو گرمی لگے گی، اس پر پنکھے سے ہوا کون کرے گا؟ یہ اولاد کی محبت ہے، بھوک میں، پیاس میں، آندھی میں، سیلاب میں، اپنے آپ سے بڑھ کر بندے کو پہلے اولاد یاد آتی ہے۔ آؤ اولاد حسین کی ایک جھلک سامنے رکھتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام ہے علی اکبر، امام حسین علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے علی اوسط، امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کا نام بھی علی اصغر۔ 3 بیٹے ہیں، تینوں علی ہیں۔ ارے عاشق کیا کہتا ہے کہ دنیا ایک علی کا ذکر نہیں مٹا سکتی، رب نے حسین کو 3 اور علی عطا فرما دیے۔ حضرت علی اکبر کا درد، امام حسین علیہ السلام کے سامنے حضرت علی اکبر شہید ہوا اور آپ کے جسد پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ استاذ مکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی فلسفہ شہادت امام حسین میں شہادت علی اکبر بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، نقل فرماتے اپنے خطاب میں کہ جب حضرت علی اکبر شہید ہوا، امام حسین علیہ السلام یہاں سے بیٹے کے جسد لینے گئے تو بال کالے تھے، اکثر بال کالے تھے داڑھی کے، اور حضرت علی اکبر کے جسد کو جو ٹکڑے ہو چکا تھا، جو شہید ہو چکے تھے، اپنے جوان بیٹے کے جسد کو اٹھانا چاہا
تو حسین بوڑھا ہو گیا اور بیٹے کو اٹھا نہ سکا. حضرت علی اکبر کے جسد کو امام حسین نہ اٹھا سکے، بازوؤں میں پکڑا. راوی کہتا ہے کربلا کی ریت میں علی اکبر کے پاؤں نشان بناتے گئے اور امام حسین اس جنگ میں اپنے بیٹے علی اکبر کو سیٹ کے خیموں کی طرف لائے جہاں اپنے کربلا. اب تو حسین کے آنکھوں میں آنسو. امام حسین خیمے کے قریب گئے تو خیمے کے مستورات نے پوچھا آپ کون ہیں اور خیمے کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا میرے سفید بال نہ دیکھو، میں تمہارا بھائی حسین ابن علی ہوں. ایک تھوڑے سے سفر میں بال سفید ایسے ہو گئے، غم اپنے انتہا کو پہنچا. آج میڈیکل تصدیق کرتی ہے کہ اچانک ایسا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ بال سفید ہو سکتے ہیں. اولاد کا غم اتنا غم تھا کہ حسین اپنے علی اکبر کا جسد اٹھا کے لائے. 6 ماہ سے حالت جنگ میں ہیں، بھوک پیاس میں ہیں، مگر بیٹے کا دکھ درد دیکھ کر امام حسین کی ساری داڑھی سفید ہو گئی. امام حسین علیہ السلام کے سامنے ساری اولاد شہید ہو گئی. اس درد کا کیا کہنا جب امام حسین علیہ السلام اپنا 6 ماہ کا بچہ خیمے سے نکال کے دشمن کو دکھاتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ایک قطرہ پانی نہیں، اور وہاں سے تیر آتا ہے جو حضرت علی اصغر کے گردن سے پار ہو کے سینے حسین میں بھی چبھ جاتا ہے. بتائیے اس کی کیا کیفیت ہوگی جس کے ہاتھ میں 6 ماہ کا پیاسا ذبح ہو جائے اور خون گرنے لگے. درد کی کیفیت جاننا چاہتے ہو تو امام حسین نے حضرت علی اکبر جو معصوم جان ہے خون لیا اور ہوا میں اچھالا، مولا اب تو راضی ہو جا، 6 ماہ کا علی اصغر بھی تیرے دین پر قربان کر دیا. میں جو درد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کربلا سے واپسی کا. کربلا سے واپسی کے لیے اللہ رب العزت نے انتخاب کیا وہ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کا، علی اوسط کا. ایک سیدہ زینب اور ایک امام زین العابدین. بعد 10 محرم کے قافلہ انہوں نے لے جانا ہے، مگر درد کی سمجھ کیسے آئے؟ امام حسین علیہ السلام جب خود لڑنے لگے، لڑتے لڑتے امام حسین واپس پلٹے. جب آدھی لڑائی امام حسین نے 10 محرم الحرام کے دن لڑی، خون میں لت پت اپنے خیمے میں آتے ہیں تو آپ کی بہن آپ کا استقبال کرتی ہے پردے میں. سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ پاؤں سے لے کر سر تک امام حسین کا لباس پھٹا ہوا ہے اور جسم سے خون بہ رہا ہے، جہاں جہاں تلوار لگی، جہاں جہاں نیزے لگے. ہائے بہن نے جب اپنے بھائی حسین کو دیکھا زاروں قطار رونے لگی اور اپنا دوپٹہ اٹھار کے حسین کے زخم صاف کرنے لگی. امام حسین نے بہن کو کہا چادر سنبھال لے، آنسوؤں کو بھی سنبھال. بہن زینب اگر آپ اس طرح روئے گی تو میری نسل کو کون سنبھالے گا؟ حسین آج اپنی ڈیوٹی پوری کر لے گا، میری بہن آج سے آپ کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی. حضرت امام حسین سیدہ زینب کو کچھ نصیحتیں فرماتے ہیں، کچھ وصیتیں فرماتے ہیں، کچھ ڈیوٹیاں لگاتی ہے. سیدہ زینب آمین کہتی جاتی ہے، خاتونوں کے قبول کرتی جاتی ہے. اس لیے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کربلا ایک نہیں، کربلا کے 2 باب ہیں. کتاب کربلا کے 2 باب ہیں. یکی از حسین، لوگ تو کربلا صرف حسین سے جانتے ہیں، یہ کتاب کا پہلا باب ہے. وہ دیگر زینب، لوگوں کتاب کربلا آتی نہ پڑھو، یہ بھی ظلم کرو گے کہ حسین پہ رک جاؤ. کتاب کربلا پوری پڑھنی ہے تو پھر زینب کا پتہ کرو. بعد شہادت کہ زینب نے کیسے کربلا سے قافلہ مدینہ تک پہنچایا. امام حسین بہن کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے. سیدہ زینب بچپن سے جانتی تھی، یہ ساری باتیں قبول کر لی. بات اگلی سننے والی ہے. امام حسین خون میں لت پت، ہاتھ میں تلوار. فرمایا بہن زینب مجھے اپنے بیٹے سے تو بلاؤ. کون بیٹا؟ علی اکبر شہید.
علی اصغر شہید، بھتیجے سارے شہید۔ خیمے میں ایک بیٹا لیٹا ہوا ہے۔ وہ کیوں لیٹا ہے؟ وہ 9 اور 10 کی درمیانی رات سے بخار میں مبتلا اتنا کہ بے ہوش ہے، صرف سانس چل رہی ہے۔ پانی کے دو قطرے ہونٹوں پہ ٹپکائے جائیں دوا کے طور پر، مگر 2 قطرے نہیں۔ کسی نے کہا کہ پانی میں کپڑا تار کر کے ماتھے پر رکھا تو بخار اتر جائے۔ ارے علی اصغر کے نرم ہونٹوں کے لیے 2 قطرے نہیں تھے تو علی اوسط کے ماتھے پر رکھنے کے لیے پٹیوں کے لیے پانی کہاں سے آ گیا؟ پانی نہ ہونے کی وجہ سے بخار شدت پکڑتا گیا، دوا نہ ہونے کی وجہ سے بخار شدت پکڑتا گیا۔ 9-10 کی درمیانی رات امام زین العابدین بخار میں تپتے رہے، بے ہوش رہے۔ کربلا شروع ہو گیا، خاندان سارا کٹ گیا، مگر حسین کا بیٹا علی بخار میں تپتے ہوئے بے ہوش ہے۔ اب لمحہ شہادت حسین کا آیا تو امام حسین علیہ السلام نے بہن زینب کو کہا، بہن زینب اگر تو نے اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لی ہیں تو آخری بار مجھے میرے بیمار بیٹے سے تو ملا دے۔ سیدہ زینب بھی رو پڑی، خیمے کی چادر ہٹائی، امام حسین آگے گئے اور نبی کہتا ہے امام حسین نے پکارا عابد، علی عابد، مگر آواز نہ آئی۔ 2-3 بار پکارا، ارے وہ جو 100 تلوار لگنے سے نہیں رویا، بیمار بیٹے کے آواز نہ دینے سے امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پتہ ہے باپ نے کیا کیا؟ امام حسین نے اپنا گال، اپنا چہرہ اپنے بیمار بیٹے، بے ہوش بیٹے کے چہرے پر رکھ دیا۔ امام حسین فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، تو رب کے حوالے ہے، تو نبی کے حوالے ہے اور میری آل تیرے حوالے ہے۔ خون میں لت پت حسین کی آنکھوں سے جب پانی کے قطرے نکلے، خون کے آنسو نکلے تو وہ قطرہ آنسو حضرت امام زین العابدین کے چہرے پر جب گرے، گرم آنسو حسین کے جب زین العابدین کے گالوں پر گرے، گردن پر گرے، تو آنسوؤں کی نمی کو پا کر پیاسا بیمار کربلا آنکھیں کھول لیتا ہے۔ جو ہی امام علی اوسط آنکھیں کھولتے ہیں، امام زین العابدین آنکھیں کھولتے ہیں، سامنے بغیر خون میں لت پت، بغیر دستار کے ایک شخص نظر آیا، حیرت سے تکنے لگے اور امام حسین جان گئے کہ بیٹے نے مجھے پہچانا نہیں۔ کاندھے پکڑ کے کہا بیٹا حیرت سے نہ تک، یہ جو خون میں لت پت تیرے سامنے شخص کھڑا ہے یہ کوئی اور نہیں، تیرا بابا حسین ابن علی ہے۔ جب امام زین العابدین نے بابا کا چہرہ زخمی دیکھا، پورا جسم زخمی دیکھا، فرمایا بابا آپ زخمی ہیں تو ابن مظاہر کہاں ہے؟ حبیب ابن مظاہر امام حسین کا بھائی نہ تھا، وہ بچپن کا ایک دوست تھا۔ پتہ ہے حبیب کی دوستی کیسے تھی؟ حبیب کی دوستی یہ تھی کہ اگر حسین پر گرمیوں میں سورج کی دھوپ آتی تھی تو حبیب اپنا کاندھا سورج کی طرف کر کے حسین پر سایہ کرنے والا دوست تھا، ہر وقت امام حسین کے ساتھ رہنے والا، تن من دھن قربان کرنے والا۔ امام زین العابدین نے پوچھا بابا آپ کو یزیدیوں نے زخمی کیا تو حبیب ابن مظاہر کہاں؟ امام حسین نے فرمایا بیٹا وہ شہید۔ اچھا آپ کا محافظ چچا عباس کہاں؟ وہ بھی شہید۔ اچھا میرا بھائی علی اکبر کہاں؟ وہ بھی شہید۔ قاسم و محمد وہ بھی شہید۔ امام حسین نے انگلیوں پر، ہونٹوں پر انگلی رکھتے کہا کسی کا نہ پوچھو، اے بیٹا عابد ایک تیرے بابا کے علاوہ کوئی نہیں بچا، سب شہید ہو گئے ہیں، سب شہید ہو گئے ہیں، ایک تیرا بابا ہے، اب بھی وہ وقت آ چکا ہے، بلاوا آ گیا ہے۔ میں جانے لگا ہوں، تھے بیمار مگر بیٹا تڑپا اور بیماری کی حالت میں ایک جھٹکا لگایا کہ بابا
جس کے جوان بیٹے زندہ ہوں وہ باپ میدان جنگ میں نہیں جاتے مگر بخار کی وجہ سے اٹھ نہ سکے پھر لڑکھڑا کے گر گئے. امام حسین نے فرمایا بیٹا تجھے باپ کا حکم ہے یہاں خیمے میں رہ, یہ پھپھی کی یہ بہنوں کی یہ ماں کی عزت کے رکھوالے ہو تم, نبی کے آل کے محافظ ہو تم. حسین تمہیں یہ جہاد سپرد کر کے جا رہا ہے. روتا ہوا بیٹا چھوڑ کر امام حسین جب خیمے سے نکلے اور گھوڑے پر بیٹھے, اس روایت کو بھی میرے استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری بڑے درد سے بیان فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کے نکلنے لگے تو وہ گھوڑا جو دن بھر لڑتا رہا میدان میں پھرتا رہا اب آگے نہیں بڑھ رہا. امام حسین نے لگام کھینچی مگر گھوڑا نہ بڑھا, امام حسین نے ایڑی ماری مگر گھوڑا نہ بڑھا. جب غور کیا تو دیکھا وہ تو بیٹے تھے نا, پاؤں سے حسین کی 4 سالہ بیٹی لپٹی ہوئی ہے اور امام حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. وہ بیٹی گھوڑے کو کہتی ہے گھوڑا رحم کر, میرے بابا کو نہ لے جا, میں ہوں تو چھوٹی سکینہ 4 سال کی مگر صبح سے دیکھ رہی ہوں جو ایک بار میدان کربلا چلا گیا وہ واپس پلٹا نہیں ہے. امام حسین بیٹی کی یہ پکار سن کر تڑپ اٹھے اور اترے اور اپنی چھوٹی بیٹی سینے سے لگا کے سیدہ زینب کے حوالے کیا. یہ اولاد کی اذیت تھی. بتا جب میرا حسین اس اذیت سے گزرا ہوگا تو نبی مکرم کو فاطمہ الزہرا کو علی المرتضیٰ کو کتنی اذیت پہنچی ہوگی. اور یہ اذیت پہنچانے والا کوئی اور نہیں ہے, یزید تھا. بعض لوگ کہتے ہیں یزید کربلا میں نہیں تھا. یزید کی عادت ہوتی ہے وہ خود سامنے نہیں آتا. یزید چھپ کے اپنے کرندے استعمال کرتا ہے, وہ اپنے زیاب کو استعمال کرتا ہے, وہ اپنے سانپ کو استعمال کرتا ہے, وہ شمر کو استعمال کرتا ہے. یزید خود تلوار لے کے حسین کے سامنے نہیں آتا. بستل یزید کی کیا جرات کہ حسین کے علی اصغر کے سامنے آ جائے, حسین کے علی اکبر کے سامنے آ جائے. یزید نام سازش کا, یزید نام گندی سیاست کا, یزید نام اقتدار کے لالچی کا, یزید نام دوسروں کی عزت اتارنے والے کا. یزید خود محل میں بیٹھا شمر کو بھیجا, ابن زیاد کو بھیجا, ابن سعد کو بھیجا, تلوار دے کے بھیجا کہ حسین سے بیعت لو, نہ لے تو گردن کاٹو. یزید کسی کی عزت لوٹے مگر اقتدار بچے, یزید نبی کی آل کو ٹکڑے ٹکڑے مگر اقتدار بچے. اس وقت کو کیا پتا اقتدار 2 سال کا ہے یا 3 سال کا ہے یا 4 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے, کتنی دیر تک تو کرسی کو بچائے رکھے گا. ایک کرسی کے خاطر تو نے سارے رشتے پامال کر دیے, رب کو ناراض کر دیا, رسول کو ناراض کر دیا. ارے حسین جیسا جوان جنت وہ خون میں ملا دیا, کب تک کرسی کو سنبھالے گا. دنیا نے دیکھا کہ یزید کی کرسی جب چھینی نا, یزید جب مرا تو یزید پر اپنے بیٹے نے بھی لعنت کی ہے. یزید کے بیٹے نے کہا میں اس کرسی پر لعنت بھیجتا ہوں کہ جس سے اہل بیت کے خون کی بو آتی ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسینیت زندہ باد, حسینیت, حسینیت, جدیدیت مردہ باد, جدیدیت, جدیدیت. یہ جتنا ظلم تھا یہ پری پلان تھا, یہ بائی چانس نہ تھا, یہ سپاہیوں یا فوجیوں کی غلطی نہ تھی, یہ کمانڈر کی ہدایت تھی, یہ حکم تھا اور یہی ان کا ٹارگٹ تھا کہ بس یہاں سے آگے بھی نہیں جانے دینا, پیاسا ذبح کر دینا ہے پورے خاندان کو. امام زین العابدین ایک اللہ کی طرف سے قدرت اور حکمت سے خیمے میں بچے بخار کی وجہ سے, وگرنہ وہ ان کو بھی چھوڑنے والے نہیں تھے. جب قافلہ 11 محرم کو چلتا ہے, 11 محرم کو جب قافلہ چلتا سو کوفے لے جایا جاتا ہے. شاید یہاں کے چند واقعات میں نے اس خطاب میں سنائے, شاید کا اسی لیے میں نے کہا کہ جب سے محرم کا چاند نکلا ہے روزانہ 2-3 خطاب ہوتے ہیں, سو مستحضر نہیں ہوتے کہ یہ واقعہ یہاں پہلے سنایا تھا یا نہیں سنایا تھا. مگر آپ کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں, جنہوں نے پہلے سنا وہ دوبارہ سن لیں گے کہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلنے لگا, 11 محرم کو جب یہ قافلہ
چلنے لگا تو مستورات کو، خواتین کو بنا کجاوے کے، بنا پلان کے اونٹوں پر بٹھایا گیا، اور امام زین العابدین کو زنجیروں اور رسیوں میں جھکڑا گیا، ہاتھ، پاؤں اور گردن میں۔ یہ قافلہ چل پڑا، کوفہ کی گلیوں سے ابن زیاد کے دربار تک پہنچایا گیا۔ 13 محرم ابن زیاد کے دربار تک پہنچا کے ابن زیاد نے پوچھا یہ کون ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا انا علی ابن حسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ علی کو تو اللہ نے مار نہیں دیا؟ فرمایا وہ میرا بڑا بھائی علی ہے جو شہید ہو گیا، یہ بھی علی ہے جو تیرے سامنے ہے۔ ابن زیاد کو ایسی سنائی کہ ابن زیاد نے حضرت امام زین العابدین کے قتل کا حکم دے دیا کہ یہ ایک بچہ ہے، یہ بھی آ کرتا ہے، اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اس کو بھی ٹکڑے کر دیا جائے۔ سیدہ زینب پردے سمیت اٹھی اور اپنے بھتیجے کے سامنے اٹھی، کہا او بدبخت عبید اللہ ابن زیاد، ابھی تک تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو نے پورے خاندان کو ذبح کروا دیا، اب ایک چشم و چراغ بچا ہے نبی کے آل کا، علی کی اولاد کا، اس کو بھی تو ذبح کرانا چاہتا ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں کوئی میرے بھتیجے کے قریب نہیں آ سکتا، پہلے مجھے شہید کیا جائے پھر میرے بھتیجے کی طرف کوئی آئے۔ حاضرین مکرم وہ دنگ اور حیران رہ گیا، یہ کیسی خاتون ہے کہ جس کے سامنے اس کے 4 بھائی شہید ہوئے، جس کے سامنے اس کے بیٹے شہید ہوئے، جس کے سامنے اس کے بھتیجوں کو ٹکڑا کیا، اب بھی یہ موت سے نہیں ڈرتی؟ سیدہ زینب نے فرمایا ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، ہمیں پیدا ہوتے ہی موت شناس کیا جاتا ہے، ہم تن من دھن قربان کر لیتے ہیں مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ الغرض ابن زیاد سے یہ قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ کیا گیا، کوفہ سے شام کی طرف یہ قافلہ روانہ کیا گیا تو رستے میں لوگوں کو بتایا گیا، لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ باغی ہیں، یہ سر باغیوں کے ہیں، اسلام جیت گیا، باغی ہار گئے۔ یہ قافلہ چلتا رہا، رستے میں جب وہ غلط فہمی پھیلاتے کہ یہ باغی ہیں، کبھی سیدہ زینب بول کے اپنا تعارف کراتی اور کبھی امام زین العابدین بول کے اپنا تعارف کراتے۔ یہ قافلہ چلتے چلتے کوفہ سے شام کی طرف جا رہا ہے، کوفہ سے شام پہنچتے پہنچتے کئی منزلوں پر روکا گیا، شام دمشق اور یزید کے دربار تک پہنچتے پہنچتے کئی اذیتوں سے گزارا گیا، کئی اذیتوں سے گزارا گیا۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ ایک جگہ پہ روکا، کیوں؟ کہ شہر میں چراغاں ہو جائے پھر داخل کرو، اندر جشن کا، فتح کا جشن منایا جا رہا ہے کہ اسلام جیت گیا ہے اور باغی ہار گئے ہیں۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں ہمیں انتظار کرایا گیا اور ہمیں ایک مسجد دمشق کی ایک مسجد کے چبوترے پہ بٹھایا گیا کہ ابھی شہر کو سجایا جا رہا ہے، شہر سج جائے گا تو پھر داخل ہوں گے۔ کہ اندر گئے تو جشن منائے جا رہے ہیں کہ اسلام جیت گیا ہے اور باغی ہار گئے ہیں۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں ہمارے قافلے کو دیکھ کر لوگ ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے، ہمارے قریب نہیں آتے تھے۔ فرماتی ہے ایک بوڑھی عورت، ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے اوپر چبارے میں بیٹھی تھی، ایک میں ہے کہ وہ رستے میں کھڑی تھی۔ وہ بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے پانی لے کے آئی اور سیدہ زینب یا فاطمہ سکینہ کو پیش کیا، پوچھا مائی آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ پانی لے کے آئے ہیں اور کوئی بھی ہمارے قریب نہیں آتا، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا روکا تو کیا ہے مگر میری ایک مالکن تھی، میری ایک مالکن تھی، اس کا مجھے حکم تھا کہ جہاں بھی
کوئی قافلہ ملے اسے پانی ضرور پلانا ہے، جہاں بھی کوئی مسافر ملے اسے پانی ضرور پلانا ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا وہ کون اتنی نیک مالکن تھی جس نے تجھے حکم دیا؟ اس کا تو نے کہا میرا بچپن مدینہ میں گزرا ہے اور میں نوکرانی تھی نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی، میں نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی نوکرانی تھی۔ میں جوان ہوئی، جب میری شادی ہونے لگی مجھے کوفہ و دمشق بھیجا جانے لگا تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے مجھے دعائیں دی، کہا جاؤ جہاں بھی رہو، جہاں دیکھو کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے جتنا پانی ہو پلا دینا، فاطمہ راضی ہو جائے گی۔ سیدہ زینب کہتی ہے کلیجہ منہ کو آ گیا، جب ماں کا نام لیا گریا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مائی تو نے پانی پلایا، اللہ کرے تیری مالکن تجھ سے راضی ہو، بتا اس کے بدلے کیا چاہیے؟ اس وقت تو ہم اسیر ہیں، اس وقت تو ہم مسافر ہیں، بتا اس کے بدلے کیا چاہیے؟ اس وقت تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں دعا دے سکتے ہیں۔ اس بوڑھی مائی نے کہا اے مسافر خاتون بس اتنی دعا دے دو کہ مرنے سے پہلے فاطمہ الزہرا کی ایک بیٹی تھی پیاری سی سیدہ زینب، اتنی دعا مانگو کہ اللہ مرنے سے پہلے مجھے زینب اور حسین کی زیارت کرا دے۔ اب سیدہ زینب نے فرمایا کہ مائی زینب کو دیکھی گی تو پہچان لے گی؟ فرمایا بچپن میں دیکھا تھا مگر وہ نور مجھے یاد ہے۔ سیدہ زینب نے پردہ ہٹایا، رو کے کہتی ہے تیری دعا قبول ہو گئی ہے، تیری مالکن نے آج کے دن پانی پلانے کا حکم دیا، لے دیکھ جس بد نصیب کو تو نے پانی پلایا ہے یہی زینب بنت علی ہے، یہی فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے۔ وہ مائی تڑپ اٹھی کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے باغیوں کو گرفتار کیا ہے، کہ ہمیں ہی باغی کہا ہے۔ اور فرمایا حسین کہاں ہے؟ حسن شہید ہو گیا۔ فرمایا یہ جو نیزے پر سر چڑھا ہوا ہے جا کے قریب دیکھ لے، یہ میرا بھائی حسین ابن علی ہے۔ خاتون نے سنا، غش کھا کے گر پڑی۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ حسین کا نام پکار کے یزید پہ لعنت کرتے کرتے اسی جگہ پر دنیا سے رخصت ہو گئی اور شہید ہو گئی۔ آگے یہ قافلہ بڑھتا ہے، سو بازار بند کیا جاتا ہے، دکانیں بند کر لو، باغیوں کا قافلہ گزر رہا ہے۔ سو ایک بوڑھا سبزی بیچنے آیا اور اس نے چند درم لے کے سبزی بیچی۔ وہ کھڑا ہے اور سر حسین کو تکتا رہتا ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں بزرگوں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یہ کہتے ہیں کہ یہ باغی ہے، یہ سر تو باغیوں کا نہیں لگتا، اس سر سے تو نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ کہا پھر کیا اندازہ ہے؟ کہا مجھے تو یہ نیک سالے لگتا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا تو پھر سن، یہ باغی نہیں، یہ علی المرتضیٰ کا بیٹا حسین ابن علی ہے۔ وہ حیران رہ گیا۔ آپ؟ فرمایا میں حسین کا بیٹا علی بن حسین ہوں۔ کیا ماجرا ہے؟ کہا ظالموں نے کربلا میں ہمارے پورے خاندان کو شہید کر دیا، ایک میں اور ایک مستورات بچے ہیں۔ وہ رویا، تڑپا، اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور اس نے بتایا میں صحابی رسول ہوں اور آج یہاں مزدوری کر کے کھیتی باڑی کر کے سبزی بیچ کر میں گزر بسر کر رہا ہوں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں درم ہے علی حسین کے بیٹے مجھے اجازت دو، میں ابھی بازار سے تلوار لے کے آتا ہوں، میں تمہارا بدلہ لیتا ہوں یزید سے، میں تمہارا بدلہ لیتا ہوں ابن زیاد سے۔ وہ جانے لگا تو امام زین العابدین نے ہاتھ پکڑا، کہا بزرگوں تلوار نہ لو، ہمارا بدلہ نہ لو۔ کیوں؟ کہا تم شہید ہو جاؤ گے۔ ہاں میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں سب کچھ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین رو پڑے، فرمایا چچا شہید ہونے والا تو شہید ہو جاتا ہے،
پتہ یتیموں سے کر جن کے باپ شہید ہو جاتے ہیں، شہید تو جنت میں پہنچ جاتے ہیں، ہم راضی ہیں۔ میں قیامت کے دن آپ کی گواہی نانا کے حضور دوں گا کہ جب ہر کوئی رخ پھیر رہا تھا تب اس بابا نے ہماری خدمت کی تھی، میں آپ کی جنت کی ضمانت دوں گا، میں آپ کی گواہی دوں گا، مگر خدا را اپنے بچوں کو یتیم نہ کرو۔ یتیموں کے ساتھ دنیا کیا کرتی ہے یہ ہم سے پوچھ لو، جو 10 محرم کو شروع ہوئے ہیں اور ابھی سفر قریب آنے والا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ رستے کے تھے۔ ابن زیاد بدبخت انعام کمانے کے لیے یزید کے دربار تک پورا قافلہ لے آتا ہے۔ وقت یہی وہ ناخلف بدبخت شطرنج کھیل رہا ہوتا ہے، وہ شطرنج اور جوا کھیلتا تھا، اور سر حسین تشت اور ٹرے میں اس کے سامنے رکھا گیا۔ پتا ہے کیا؟ وہ جب ہارتا چیختا چلاتا، اور وہ جب جوا جیتتا تو وہ شراب پیتا اور آخری قطرے امام حسین کے سامنے، سر کے سامنے زمین پر گراتا، تشت کے سامنے۔ یہ نہیں کہ بائی چانس، انٹینشنلی حسین کے سامنے، تاکہ سارا دربار دیکھے۔ دربار میں کئی لوگوں نے احتجاج کیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کو ڈانٹا اور مارا۔ جتنی دیر تک وہ شطرنج کھیلتا رہا، ہر بازی کے بعد ایک گلاس پیتا اور آخری قطرے حسین کے سامنے زمین پر پھینک دیتا۔ اس طرح وہ پاک ذہن، پاک بدن، پاک جسم کی بے حرمتی کر رہا تھا۔ وہاں سے فارغ ہوا تو سامنے سر حسین رکھ کر چھڑی اٹھا کے سر حسین سے مخاطب ہے، اور چھڑی دندان مبارک پر مارتا ہے، لب مبارک پر مارتا ہے۔ یزید کے دربار میں ایک صحابی رسول اٹھے، فرمایا او بدبخت ذرا حیا کر۔ میں صحابی رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ ان لبوں کو چومتے تھے جن پر تو چھڑی مار رہا ہے، مگر وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ ایسے صحابہ کو دربار سے بھی نکالا، زندان میں بھی ڈالا۔ دوران دربار اس سے جتنی بدتمیزی ہو سکی وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتا رہا۔ سیدہ زینب نے اپنے خاندان کی عظمت بیان کی، سیدہ زینب کو وہ بلاتا رہا، مگر اس نے آپ کو منہ نہ لگایا۔ جب سیدہ زینب کے سامنے علی المرتضیٰ پر الزامات لگائے، سیدہ زینب کے سامنے حسین ابن علی پر الزامات لگائے، سیدہ زینب کے سامنے محمد مصطفیٰ کی آل پر الزامات لگائے، اب علی کی بیٹی اٹھی، چادر میں جب نحمدہ و نصلی شروع کی تو پورے دربار کو سانپ سونپ گیا، ہر شے روب میں ڈوب گئے۔ راوی کہتا ہے قسم اللہ کی اٹھی تو زینب تھی، مگر محسوس یہ ہو رہا تھا کہ دربار یزید میں علی خود بول رہا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، جدیدیت۔ خود میں سیدہ زینب آج تاریخ کا حصہ ہے، جو اہل بیت کی جرت کا نشان ہے، اہل بیت کے مرد تو مرد۔ سیدہ زینب نے جس طرح یزید کو للکارا تھا، یزید کانپنے لگا، یزید پریشان ہو گیا۔ یزید کے ساتھ اس کا بیٹا بیٹھا تھا، یزید کے ساتھ اس کا بیٹا بیٹھا تھا۔ یزید کے اس بیٹے نے کہا میرا بابا جیت گیا ہے، تم ہار گئے ہو۔ اسی اثنا میں اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچا، پھر امام زین العابدین نے یزید کے بیٹے کو کہا او بدبخت ذرا سن، اب اذان میں تیرے باپ کا نام لے رہے ہیں یا میرے بابا کا نام لے رہے ہیں؟ ارے اقتدار تمہارے لیے بچ گیا، قیامت تک عزت آل محمد کے لیے بچ گئی۔ حاضرین مکرم، یزید اپنی طرف سے اذیت دے رہا تھا، دربار میں علی کی بیٹی کو بٹھا کے اذیت دے رہا تھا۔ دربار میں علی کی اولاد پر سیدہ زینب نے جب ابن زیاد اور یزید کو للکارا، کہا مارو اس کو۔ جب سیدہ زینب کو مارنے کے لیے یزید کے سپاہی آگے بڑھے تو
تو سیدہ زینب کی خادم اور نوکرانی اٹھ کے سامنے کھڑی ہو گئی. آپ کی وہ نوکرانی خاندان کی حبشی تھی، رنگ کی کالی تھی، سیدہ زینب پر ڈھال بن گئی. جب سیدہ زینب پر آپ کی نوکرانی وہ حبشی غلام لونڈی ڈھال بن گئی، یزید نے ابن زیاد نے حکم دیا پہلے اس نوکرانی کو مارو، بڑی حامی و ناصر بنتی ہے. جب یزیدی سپاہی اس حبشی خاتون پر پلٹنے لگے، یزید کی فوج سے چند ہٹے کٹے حبشی نکلے اور حضرت ام ایمن کے سامنے کھڑے ہو گئے. یزید تیرے نوکر سے ہی یزید تجھ سے تنخواہ لیتے ہیں، مگر یہ ہماری قوم کی بیٹی ہے، یہ حبشی خاتون ہے، خبردار جو اس کے کوئی قریب گیا پورے دربار میں خون بہا دیں گے مگر اپنی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھانے نہیں دیں گے. اپنی جسے ہم کہتے ہیں دھی بہن، یہ ہماری دھی بہن ہے، یہ ہمارے خاندان کی فرد ہے. حبشی تلوار لے کے کھڑے ہوئے. یہ دل تلا دینے والا موقع اور امت مصطفیٰ کو بیدار کرنے والا. سیدہ زینب اٹھی اور مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا یا رسول اللہ، حبشہ کی بیٹی کے خلاف ایک بار تلوار نکلی، حبشہ کے بیٹے تلوار لے کے اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ، آپ کی بیٹیوں کو کربلا سے لے کے یہاں تک رلایا گیا، ان کی عزت کے بارے میں باتیں کی گئی، ان کی چادر کو ٹکڑے کیا گیا. یا رسول اللہ، آپ کے امتی کہاں ہے جو علی کے بیٹوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ آپ نے وہاں پہ استغاثہ کیا. اس استغاثے پر کہتے ہیں یزید کی بیٹیاں بھی رونے لگ گئی. جب ننھی سکینہ رونے لگ گئی، رقیہ رونے لگ گئی. جب سیدہ زینب نے استغاثہ کیا محمد مصطفیٰ تو دربار پر گریہ تاری ہو گیا. یزید پریشان ہو گیا، کہا ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو پانی پلاؤ. بس دوستو، کتنے مظالم اذیتیں یزید کے واپسی کے سناؤں. جس منزل پہ رکے کچھ معروف روایتیں ہیں جو آپ بار بار سنتے ہیں، وہ میں نے سکپ کی نہیں سنائی. وہ عیسائی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی سر کی حفاظت کرنا، وہ عیسائی کا میرے حسین کے سر کی عزت کرنا اور اس کے بدلے اللہ رب العزت نے اس کو ایمان عطا فرمانا. سیدہ زینب نے دیکھا کہ عیسائی نے تو عزت کی تھی، رستے میں یزیدیوں نے جب سر حسین کو رکھا تو عیسائی راہب عبادت کے لیے رات کو اٹھا تو اس نے دیکھا آسمان سے ایک نور نکلتا ہے اور گرجا کے باہر گلی میں گم ہو رہا ہے. عیسائی سمجھا کہ عبادتیں قبول ہو گئی، آسمان سے خداوند نے ہمارے گرجے کو قبول کر لیا. وہ گرجے کا دروازہ کھول کے باہر نکلتا ہے، بدمست لوگ سو رہے ہیں اور آسمان سے ایک نور نکلتا ہے، نیزے پر ایک سر ہے اس میں گم ہو رہا ہے. وہ پادری آتا ہے اور سپاہیوں کو جگا کے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، جو بھی ہے بتاؤ تو صحیح. کہا یہ باغی ہے. فرمایا اچھا باغی ہے، یہ سر مجھے تھوڑی دیر کے لیے دو گے؟ نے کہا نہیں ہم یہ نہیں دیں گے، پابندی ہے. کہا میرے پاس چندہ پڑا ہے گرجے کا، میرے پاس پیسے پڑے ہیں، وہ دوں تو دو گے؟ کتنے ہیں بتائے؟ ابن دنیا تھے سارے یزیدی. فرمایا لے لو مگر سورج نکلنے سے پہلے سر حسین واپس کر دینا. سر لے کے عیسائی اندر گیا، ان کو پیسے دیے اور عیسائی اور اس کے بیگم اٹھی اور سر حسین کو دھویا، مٹی ہٹائی، کنگھی دی اور اس جگہ پہ رکھ دیا جہاں پہ وہ تورات رکھا کرتے تھے، جہاں پہ اپنی کتاب جیسے ہم قرآن رکھتے ہیں وہاں پہ رکھا اور تکنا شروع ہو گئے. وہ نور پھر شروع ہو گیا. وہ عیسائی پادری اور اس کی بیگم امام حسین کو تکتے رہے، دونوں کی آنکھ لگی. جب دونوں کی آنکھ لگی، پہلے علی خواب میں آیا، پھر فاطمہ تو زہرا خواب میں آیا کہ اے عیسائی پادری تیرا شکریہ، تو نے میرے حسین کا منہ جو دھو دیا ہے، کربلا کی ریت اور خون جو صاف کیا ہے، اس کے بابا علی اور اماں فاطمہ تو زہرا تیرا شکریہ ادا کرنے آتے ہیں. اب عیسائی کہتا ہے کہ میں علی و فاطمہ کی زیارت کر رہا ہوں کہ اسی دوران میرے آقا محمد مصطفیٰ اپنے اصحاب سمیت آتے ہیں، عیسائی کو سینے سے لگاتے ہیں، تو نے میری نسل، میرے حسین، میرے نور کا حیا کیا. محمد خود کلمہ
پڑھانے تیرے گھرجے میں مصطفیٰ خود تشریف لے آئے ہیں۔ آقا نے صرف سر حسین کی تھوڑی دیر عزت کی خاطر اس عیسائی کو کلمہ پڑھا دیا۔ سویا تو عیسائی تھا، جاگا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری تھا۔ گھر حسین کے چہرے سے چمک رہا تھا اور دل کلمے سے چمک رہا تھا۔ یہ صرف سر حسین کی عظمت کی، یزید بدبخت جان بوجھ کر امام حسین کے سر کی بے حرمتی، کبھی چھڑی لگاتا کبھی پاؤں لگاتا، جو بھی کرتا، اور اذیت دے رہا تھا آل محمد کو جو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ حاضرین مکرم، کربلا سے یہ واپسی اس دن ہوئی، جمعہ تھا،